گریش اور رنجیت کی واپسی تک میں ان چاروں کو نشانے پر لیے بیٹھا رہا۔ مائیکل قدرے مسعود اعصاب کا مالک تھا۔ بقیہ تینوں ملاحوں کی حالت قابل رحم تھی۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبانیں پھیر رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں ایسی یتیمی بسی ہوئی تھی جیسے وہ کسی بھی لمحے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیں گے۔ اب چاروں کے پیر بھی باندھ دو۔ ان دونوں کے لوٹ آنے پر میں رنجیت سے بولا۔ اس نے پھرتی سے نئے حکم کی تعمیل کی۔ انہیں اندرونی کمرے میں چھوڑ کر ہم تینوں باہر نکل آئے۔ ماسٹر، کمال کر دیا تم نے، اتنی بڑی بھیڑ پر ایسی آسانی سے قابو پا لیا کہ وشواس نہیں ہوتا۔ باہر آتے ہی گریش بولا، مجھے تو یہ سب ایک بھیانک سپنا لگ رہا ہے۔ رنجیت سہمی ہوئی آواز میں بولا، مجھے صرف ایک خون اتنا مہنگا پڑا کہ اس جزیرے پر پناہ لینی پڑی، اور اس مہینے ہمارے ہاتھوں 6 خون ہو چکے ہیں، پھر بھی ہم آزاد ہیں۔ سنو گریش، اس بوٹ کا کپتان بہت بدماش ہے۔ میں اسے تاثر دینا چاہتا ہوں کہ تم بھی اچھے نیویگیٹر ہو تاکہ وہ میرے احکام پر عمل کرتا رہے۔ پر میں تو انجن بھی سٹارٹ نہیں کر سکتا ماسٹر۔ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو، بس میری ہاں میں ہاں ملاتے جانا، ابھی تک یہی تو کرتا آ رہا ہوں۔ وہ بے جان انداز میں مسکرا دیا۔ میں کچھ دیر ان دونوں سے باتیں کرتا رہا، پھر انہیں چھوڑ کر کاٹیج میں داخل ہو گیا۔ وہ چاروں بدستور فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ ماسٹر، ہم پیاسے ہیں، مائیکل نے تلخی سے کہا۔ پانی چاہیے یا شراب؟ اتنی خون ریزی دیکھنے کے بعد تو شراب ہی ضروری ہے۔ مزید خون خرابہ دیکھنے کا شوق ہو تو سرکشی کی بھی اجازت ہے۔ یہ کہہ کر میں نے باری باری ان کا جائزہ لیا، پھر ان میں سے ایک کی بندشیں کھولنے لگا جس کی حالت سب سے ابتر نظر آ رہی تھی۔ وہ بندشیں کھلوانے کے باوجود فرش پر پڑا رہا۔ اٹھو۔ میری غراہٹ سنتے ہی وہ اچھل کر یوں کھڑا ہو گیا جیسے اس کی ٹانگوں میں اسپرنگ لگ گئے ہوں۔ ان تینوں کو ان کی پسند کی شراب دو۔ یہ سن کر اس کی جان میں جان آئی، اور وہ زبان ہلائے بغیر الماری کی جانب بڑھا اور گلاس اور شراب کی بوتل نکالنے لگا۔ تینوں نے ندیدوں کی طرح شراب کے گلاس خالی کیے۔ آخر میں چوتھے کو بھی میں نے شراب پینے کی اجازت دے دی۔ اس نے جنم جنم کے پیاسوں کی طرح شراب اپنے معدے میں انڈیل لی۔ تم اس تمام کارروائی کا مقصد ضرور سمجھ گئے ہوگے۔ میں نے سگریٹ سلگا کر مائیکل سے کہا، اگر اب بھی نہ سمجھوں تو لعنت ہے میری عقل پر۔ تم بوٹ چلاؤ گے، اور اگر مجھے تم پر ذرا بھی شبہ ہوا تو میں بلا تعمل تمہاری زندگی کا چراغ گل کر دوں گا۔ میں بوٹ ضرور چلاؤں گا ماسٹر، اور مجھے چالاکی کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، مگر تمہاری دھمکی بے جان سی معلوم دیتی ہے۔ میں اپنے الفاظ ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں مائیکل۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارے بغیر بوٹ چل نہیں سکے گی تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ بوٹ تو کوئی بھی چلا لے گا ماسٹر۔ کھلے سمندر میں سمتوں کا تعین اور راستے کی تلاش بچوں کا کھیل نہیں ہے ماسٹر۔ میرے پاس ایک بہترین ملا موجود ہے۔ رنجیت، مجھے پکارا ماسٹر؟ ہاں، گریش کو بھیجو ذرا۔ گریش کسی پیدائشی یتیم کی طرح منہ لٹکائے کاٹیج میں داخل ہوا۔ مائیکل ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لیے ناقدانہ نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ موٹر بوٹ کو بمبئی پہنچانا ہے گریش۔ میری توقع کے برعکس گریش نے ایسی بے ساختہ اداکاری کی کہ میں جھوم اٹھا۔ میرے الفاظ سنتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا، اور اس نے مسرت آمیز لہجے میں کہا، میں تو خود شہر کی رونقیں دیکھنے کو ترس گیا ہوں ماسٹر۔ اس بہانے یہاں سے نکل گیا نا تو عمر بھر تم کو دعائیں دوں گا۔ زندگی میں پہلے کبھی تنہا سمندر کا سفر کیا ہے؟ بڑی بات تو نہیں کرتا ماسٹر، بس یوں سمجھو ساری عمر سمندروں میں ادھر کا مال ادھر اور ادھر کا ادھر کرتے گزری ہے، اور شاید اسی کی پاداش میں مجھے ادھر آنا پڑا۔ مگر یہ راستہ تمہارے لیے اجنبی ہوگا، ہوا کرے۔ اگر بوٹ میں تیل، پانی اور کمپاس درست ہے تو میں تمہیں بمبئی پہنچا کے دم لوں گا۔ میرے جیتے جی اس موٹر بوٹ کو کوئی چھو نہیں سکے گا ماسٹر۔ آخر مائیکل سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ چیخ اٹھا، تم فکر مت کرو، تمہاری لاش میں اسی جزیرے پر چھوڑ کر جاؤں گا۔ بوٹ میں خود چلاؤں گا۔ وہ جھلا کر بولو، اگر یہ تمہاری رضاکارانہ پیشکش ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ پھر میرا کیا ہوگا ماسٹر؟ گریش نے موقع کی مناسبت سے پرزور لہجے میں احتجاج کیا۔ دفع ہو جاؤ باہر، اگر آئندہ میری بات میں دخل دیا نا تو زبان کاٹ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ گریش نے سہم جانے کی اداکاری کی اور دبے قدموں باہر چلا گیا۔ وہ بھی میرے ساتھ جائے گا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد میں نے مائیکل کو آگاہ کیا، اور جہاں بھی مجھے تم پر شک ہوا میں تمہیں ٹھکانے لگا کر گریش کو تمہارا کام سونپ دوں گا۔ کوئی غلط خیال دماغ میں سر ابھارے
تو اس پہلو پر غور ضرور کر لینا۔ واپسی کا سفر کب ہوگا؟ اسی وقت۔ ابھی تو شام ڈھل رہی ہے۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے بولا، ہم فی الحال نہر سے باہر کھلے سمندر میں رکیں گے، ہمارا سفر اندھیرے میں ہی شروع ہوگا۔ پر رات کے سمے کسٹم والوں کی گشتی کشتیاں چپے چپے پر گھومتی رہتی ہیں، ہم ان سے بچ کر نہیں نکل سکیں گے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے مائیکل۔ ہم آج صبح ہی پرمٹ لے کر بمبئی سے نکلے تھے اور آج ہی واپس ہوں گے، تو کسٹم والے لازماً ہم پر شک کریں گے۔ مگر جزیرے سے تو تم اسی روز روانہ ہو جاتے ہو جس دن پہنچتے ہو۔ ظاہر ہے ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے۔ جزیرے پر کام پورا کرنے کے بعد 4-5 دن گہرے پانی میں ماہی گیری کرتے ہیں، پھر واپسی کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ بوٹ میں خوراک موجود رہتی ہے؟ ہاں، اگر نہ بھی ہو تو تم جزیرے سے ساتھ لے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، فی الحال ہم کھلے سمندر میں ماہی گیری کریں گے۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ پر بمبئی پہنچنے کے بعد میرا کیا بنے گا؟ مائیکل نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میری طرف سے تم آزاد ہوگے مائیکل۔ پر چنگ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس غداری کے بعد وہ میرے خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، تم چاہو تو خود اس سے مل سکتے ہو۔ پستول کی نال پر مجبور کیے جانے کی کہانی اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم اس حرامی سے واقف نہیں ہو ماسٹر؟ مائیکل اب ذہنی طور پر میری جانب مائل ہوتا جا رہا تھا۔ اگر تم میرے ساتھ مخلص ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ پتہ نہیں میرے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ الجھن آمیز لہجے میں بڑبڑایا، پھر مجھ سے بولا، اس خبیث کے بارے میں تو ہر بات جانتا ہوں، مگر تمہارے بارے میں مجھے کوئی تجربہ نہیں۔ کیا معلوم تم مجھے خطرے میں گھرا چھوڑ کر غائب ہی ہو جاؤ۔ تمہارے بیوی بچے ہیں؟ میں نے اسے پوری طرح مطمئن کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، ورنہ فرار اور رہائی کی آرزو ایک خواب سے زیادہ نہیں تھی۔ بال بچوں والے دھندوں میں نہیں پڑتے ماسٹر، جہاں آدمی کو اپنے اگلے سانس کا بھی بھروسہ نہ ہو۔ پھر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ پر میں فاقے نہیں کر سکوں گا۔ فاقے نہیں، میرے ساتھ عیش کی زندگی بسر کرو گے تم۔ اس گفتگو کے بعد وہ مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے اس چوتھے کے بھی ہاتھ پیر باندھ دیے اور کاٹیج سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی میری نظر گریش پر پڑی۔ وہ ایک ٹیلے پر کھڑا پنجوں کے بل اچک اچک کر کافی دور کوئی چیز دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رنجیت کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کیا بات ہے گریش؟ میری آواز سنتے ہی وہ چونک کر پلٹا اور تیر کی طرح میرے قریب آن پہنچا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا بات ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ ماسٹر، ہم خطرے میں گرنے والے ہیں۔ مزدوروں کو کسی طرح بھنک مل گئی ہے کہ کچھ لوگ بوٹ پر قابض ہو چکے ہیں اور فرار ہونے والے ہیں، اور اب وہ خاموشی سے کاٹیج اور گھاٹ کو گھیرے میں لینے کی فکر میں ہیں۔ رنجیت کہاں ہے؟ تمہیں سب کیسے پتہ چلا؟ یہ سوال کرتے ہوئے مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں۔ رنجیت درخت پر سے جائزہ لے رہا ہے۔ اس نے ایک اونچے درخت کی طرف اشارہ کیا اور مجھے اس کی شانوں کے درمیان رنجیت نظر آیا۔ وہ رائفل سنبھالے بستی کی طرف نکلا تھا۔ ہم نے بستی کی جانب سے پہلے شور کی آوازیں سنی اور پھر اچانک سناٹا چھا گیا۔ ہمیں اسی سے شبہ ہوا تھا۔ تم کاٹیج کا خیال رکھو، وہ چاروں اندر بندھے پڑے ہیں۔ میں نے اسے ہدایات دی اور خود بھی درخت پر چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچتے ہی مجھے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ درختوں سے دور نشیبی میدان میں 60-70 افراد چوپایوں کی طرح نیم دائرے کی صورت میں کاٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ لوگ ابھی رائفل کی پہنچ سے باہر ہی تھے، مگر میں نے شاخوں کے درمیان ٹانگیں پھنسا کر اس طرف فائر کر دیا۔ ابھی اس فائر کی باز گشت ڈوبنے بھی نہ پائی تھی کہ میرے اشارے پر رنجیت نے دوسرا فائر کر دیا۔ آنے والے لوگوں پر فائرنگ کا رد عمل میرے لیے اعصاب شکن ثابت ہوا۔ انہوں نے اچانک غضبناک انداز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا اور ساری احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر پوری قوت سے آگے دوڑنے لگے۔ ان کے عزائم خوفناک اور جارحانہ نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں بھی پھرتی سے نیچے اتر آئے۔ ابھی حملہ آور کاٹیج سے اتنی دور تھے کہ ہمیں چند منٹ کی مہلت ملی ہوئی تھی۔ کاٹیج میں پہنچ کر میں نے پھرتی سے ان چاروں کو آزاد کیا اور فاضل راؤنڈز کا صندوق لے کر گھاٹ کی طرف چل دیا۔ ہمارے باہر آتے ہی گریش اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کاٹیج کو صحیح سلامت چھوڑنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہاں اسلحے سے بھرے ہوئے 2 آہنی صندوق موجود تھے۔ اگر جنونی حملہ آور تالا توڑ کر اسلحہ حاصل کر لیتے تو کھلے سمندر میں پہنچنے سے پہلے بوٹ کو غرقاب کر سکتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک ہی اسلحے کے استعمال سے واقف تھا۔ ہوا کے دوش پر ابھرنے والی جنون آمیز آوازیں اب بہت قریب آ چکی تھیں۔ گریش کاٹیج میں مٹی کا تیل چھڑک کر آگ دکھا چکا تھا۔ شاید اس نے شراب کو بھی آتش گیر مادے کے طور پر استعمال کیا تھا، کیونکہ اس کی واپسی سے پہلے ہی کاٹیج ہولناک شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔
ٹھہرو ماسٹر، میں آ رہا ہوں۔ موٹر بوٹ کا انجن اسٹارٹ ہوتے ہی فضا میں گریش کی مضطرب آواز ابھری۔ شاید اسے خطرہ تھا کہ ہم اسے چھوڑ کر چل دیں گے۔ جلدی آؤ! بوٹ کے عرشے سے کوئی خوفزدہ آواز میں چیخا۔ چند ہی سیکنڈ میں گریش آن پہنچا۔ وہ اپنے ساتھ وائٹ ہاؤس کی 6-7 بوتلیں بھی اٹھا لایا تھا۔ جو ہی وہ عرشے پر کودا، ٹیلوں کی اوٹ سے حملہ آوروں کا بپھرا ہوا غول بھی نمودار ہو گیا، اور زناٹے کی آوازوں کے ساتھ خاصے بڑے بڑے پتھر بوٹ پر آنے لگے۔ وہ وحشیوں کی طرح پتھراؤ کرتے اور مادر ذات گالیاں دیتے آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ مائیکل نے ہوٹر بجا کر بوٹ آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ سب لوگ شدید پتھراؤ سے بچنے کے لیے پناہ کی تلاش میں سرگردہ تھے۔ میں نے آڑ لے کر آنے والوں پر رائفل سے فائر کیا۔ فضا میں خون کے فوارے اچھل پڑے۔ آنے والوں میں سے 3 شدید زخمی ہو کر زمین پر گر گئے، مگر آنے والوں میں اس کا الٹا اثر ہوا۔ وہ اشتعال کے عالم میں زخمیوں کو رونتے آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ پھر اچانک پہلو کے علاوہ سامنے سے بھی پتھراؤ ہونے لگا۔ کیبن سے سامنے دیکھا تو 10-12 آدمیوں کی ایک ٹولی بوٹ سے 10-15 گز آگے نہر کے کنارے پہنچ چکی تھی۔ ان میں ناقابل بیان جوش و خروش پایا جا رہا تھا۔ ان کے چہرے جنون سے تمتما رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں۔ وہ سمندری نہر زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ مجھے شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کنارے سے کیا جانے والا شدید پتھراؤ ہمارے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی اثنا میں چند جوشیلے مزدور جان کی پرواہ کیے بغیر نہر میں کود پڑے اور پانی میں تیرتے بوٹ کی طرف آنے لگے۔ ان کے ساتھیوں نے پوری قوت سے فلک شگاف نعرے لگائے، مگر یہ آوازیں رائفل کے ہولناک نغمے میں ڈوب گئیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو رنجیت اور گریش اپنی خالی رائفلیں دوبارہ لوڈ کر رہے تھے۔ نہر کا ایک حصہ خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ زخمی پانی میں ڈوب ڈوب کر ابھر رہے تھے، مگر وہاں کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی جو ان کی زہر گداز چیخوں کے جواب میں اپنی جان داؤ پر لگاتا۔ میں نے اپنی رائفل کا رخ کنارے سے پتھراؤ کرنے والوں کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ موت کی اس ارزانی نے ان کے قدم اکھاڑ دیے۔ رہی سہی کسر رنجیت اور گریش نے پوری کر دی۔ ان دونوں نے دوبارہ رائفلیں تانی تو مشتعل ہجوم سست رفتاری سے پسپا ہو رہا تھا، مگر جب فائر ہوئے تو ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ گھنے جنگلات میں معدوم ہو گئے، مگر ان کی چیخوں نے اب بھی آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ بھاگنے والوں کو اتنا ہوش تک نہیں آ رہا تھا کہ زخمیوں کو اٹھا کر لے جاتے۔ جو جہاں تھا وہیں پڑا زندگی کی آرزو میں تڑپ رہا تھا۔ بوٹ مناسب رفتار اور احتیاط کے ساتھ کھلے سمندر کی طرف بڑھتی رہی۔ ہم تینوں تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہوائی فائرنگ کرتے جا رہے تھے تاکہ جنگل میں روپوش حملہ آور دوبارہ سامنے آنے کی جرات نہ کر سکیں۔ پھر جب موٹر بوٹ غراتی ہوئی آخری موڑ سے گھومی اور کھلا سمندر سامنے نظر آیا تو میں ایک بار پھر بے چین ہو گیا۔ کچھ حملہ آور نہر کے دہانے پر موجود تھے اور نہایت عرق ریزی کے ساتھ کچھ گرے ہوئے تناور درختوں کو نہر میں دھکیلنے کی کوششوں میں مصروف تھے تاکہ نہر سے نکاسی کی راہ مسدود کر کے ہمیں قابو کر سکیں۔ فائر! اگر وہ نہر میں تنا گرا دیا تو ہم چوہوں کی طرح مار دیے جائیں گے، میں چیخا۔ فاصلہ کم تھا، مگر اس بار وہ لوگ ہوشیار ہو چکے تھے۔ بوٹ کو دیکھتے ہی تنے کی اوٹ میں دبک کر اسے نہر میں لڑکانے لگے۔ فائرنگ کی گئی، مگر کوئی نشانہ کاری نہ رہا۔ بوٹ کی رفتار تیز کر دو! ایک بار مجھے حکم دو ماسٹر، میں ان کا بھوسا اڑا دوں گا۔ کیبن سے مائیکل چیخا۔ کچھ بھی کرو، اس خونی نہر سے ہمیں زندہ باہر نکالو۔ میں دوبارہ فائر کرتے ہوئے چیخا، اور اسی وقت اچانک فضا ہلکی مشین گن کے بھیانک شور سے لرز اٹھی۔ چند لمحوں تک تو مجھے سمجھ نہ آیا کہ مشین گن کہاں ہے اور فائر کدھر سے ہو رہا ہے، مگر بوٹ کو لگنے والے جھٹکوں نے فوراً ہی ساری صورتحال مجھ پر واضح کر دی۔ کیبن کی چھت پر گھومنے والی ایک سب مشین گن نصب تھی جسے محض ایک بٹن دبا کر بیٹریوں کی مدد سے حرکت میں لایا جا سکتا تھا۔ مشین گن کی بیرل کو حسب منشا اٹھایا اور جھکایا بھی جا سکتا تھا، اور یہ ساری کارروائی کنٹرول کیبن میں نصب بٹن دبا کر مکمل کی جا سکتی تھی۔ میں حیرت سے پل کے جھپکاتا کیبن میں مائیکل کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر اعتماد بحال ہو چکا تھا، اور اب وہ بوٹ چلانے کے ساتھ ہی بار بار مشین گن کے فائر کی سمت بھی تبدیل کرتا جا رہا تھا۔ مشین گن کے مسلسل فائر نے حملہ آوروں کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ درخت کے تنے کی حرکت ختم ہو چکی تھی۔ مشین گن کی گولیوں نے کئیوں کو زندگی سے محروم کر دیا تھا۔ ان کی خاصی تعداد نے کاری زخم کھائے اور نہر کا دہانہ چند ہی ثانیوں میں صاف ہو گیا۔ تم نے اسے پہلے کیوں نہیں چلایا؟ اب میں تمہارا ماتحت ہوں ماسٹر، میں نے اپنا مستقبل تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ میرے آدمیوں سے ٹکراؤ کے وقت تم نے گن استعمال کیوں نہیں کی تھی؟ اس وقت ہم سب کیبن سے باہر آ چکے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو اس وقت حالات مختلف ہوتے۔ میں احمقانہ انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔
چند منٹ بعد ہم نہر کے دہانے سے بخیر و خوبی گزر گئے۔ ہمارے سامنے تحت نظر سمندر کا پانی لہریں لے رہا تھا۔ غروب ہوتے ہوئے سورج کی قرمزی کرنوں نے پانی کو لہو کا رنگ دے دیا تھا۔ ہمارے عقب میں جزیرے سے بھانت بھانت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور درختوں کے وسط میں آگ کے ہولناک شعلے بھڑک رہے تھے۔ شاید پورا کاٹیج بری طرح آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ میں نے رنجیت اور گریش سے رائفلیں لی اور انہیں ایک صندوق میں مقفل کر دیا۔ میری جیب میں چھوٹے بور کا ایک ریوالور موجود تھا جو میں نے رنجیت کے حوالے کر دیا۔ تم ہر وقت میرے ساتھ رہو گے۔ بورڈ کے عقبی حصے میں موقع پا کر میں نے گریش سے کہا، تم مائیکل سے گفتگو سے پرہیز کرو گے، ورنہ وہ باتوں باتوں میں تمہاری اصلیت جان لے گا۔ اگر اسے ایک بار بھی شبہ ہو گیا کہ تم سمندری سفر کے معاملے میں اناڑی ہو تو وہ ہمیں اپنی انگلیوں پر نچائے گا۔ میں یہ جانتا ہوں ماسٹر، گریش نے سر جھکا کر کہا۔ اندھیرا پھیلنے تک سفر معمول کے مطابق جاری رہا۔ مائیکل کے تینوں ساتھی پھرتی کے ساتھ اپنا اپنا کام انجام دے رہے تھے۔ پہلے انہوں نے عرشے وغیرہ سے پتھر صاف کیے، اس کے بعد ماہی گیری کے لیے جال تیار کرنے لگے۔ ماسٹر، اب گریش بوٹ چلائے گا، میں تو تھک گیا ہوں، مائیکل نے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں انگڑائی لے کر کہا۔ وہ ویل کے قریب بھی نہ پھٹک پائے گا۔ جب تک تم حکم ماننے سے انکار نہیں کرتے تم ہی بوٹ چلاؤ گے۔ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو ماسٹر، ہم مل بانٹ کر کام چلا لیں گے۔ میں سمندری راستوں سے ناواقف ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ڈیوٹیاں بدلنے کے بعد تم ایک دوسرے پر راستہ بھٹکانے کے الزام لگاؤ۔ ویسے وہ باہر بیٹھا تمہارے راستے کا نقشہ بناتا جا رہا ہے۔ باہر نقشہ بنا رہا ہے؟ ہاں، اس کو سمتوں کے بارے میں کمپاس سے زیادہ اپنی نگاہوں پر بھروسہ ہے۔ پر رفتار و فاصلے کے بغیر ماسٹر، ختم کرو۔ وہ باہر بیٹھا کاغذ پر کچھ آڑی ترچھی لکیریں بنا رہا ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کیا کر رہا ہے، میں نے تو بس اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔ مائیکل اچانک ہنس دیا، جیسے اس کے ذہن سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اندھیرے کی چادر گہری ہونے تک بوٹ کھلے سمندر کے وسط میں پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف تحت نظر پانی ہی پانی بھرا ہوا تھا۔ آباد کار مجرموں کا آسیبی جزیرہ اتنی دور رہ گیا تھا کہ اب اس کا سایہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مائیکل نے اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کیا اور بوٹ کا انجن بند کر دیا۔ بوٹ کی رفتار سمندر کے تموج کے سامنے دم توڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے بوٹ رک گئی۔ اب وہ موجوں کے سینے پر دھیمے دھیمے ہلکورے لے رہی تھی۔ بوٹ کب رکی؟ در حقیقت مجھے تو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ متحرک موجوں کی طرف دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بوٹ مسلسل آگے بڑھ رہی ہو۔ کھلے سمندر میں ایسی کوئی نشانی بھی نہیں تھی جس سے فاصلے کا تعین کر کے آدمی حرکت یا جمود کا اندازہ کر سکے۔ وہ تو جب لنگر ڈالا جانے لگا تب مجھے پتا چلا کہ ہم کھلے سمندر میں رک چکے ہیں۔ مائیکل اور اس کے ساتھی بری طرح تھکے ہوئے تھے، ادھر ہم تینوں کی حالت بھی ابتر تھی، لہٰذا میں نے انہیں ماہی گیری کی مزید تیاریوں سے روک دیا۔ کم از کم اس رات کو ہم سب کے لیے آرام کرنا ضروری تھا تاکہ دن کے اجالے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ مائیکل نے بتایا کہ احتیاطی اقدامات کے طور پر جزیرے سے واپسی میں بوٹ اس وقت تک ماہی گیری کے لیے کھلے سمندر میں رکی رہتی ہے جب تک اس کے اسٹوریج کی گنجائش ختم نہیں ہو جاتی۔ پہلے میں نے مائیکل سمیت سونے کی تیاری کی۔ اس نے لاکھ زور دیا کہ ہم دونوں میں سے ایک کا جاگتے رہنا ضروری ہے، مگر میں نے اس کی تجویز پر ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ میں اسے گریش سے قرب حاصل کرنے یا گفتگو کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب وہ میری نگرانی میں رہے۔ سونے سے قبل میں نے رنجیت اور گریش کو واضح الفاظ میں صورتحال کی نزاکت اور حکمت عملی سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ بے خبری میں کوئی فاش غلطی نہ کر بیٹھے۔ انہیں یہ ہدایت بھی کر دی کہ گریش مائیکل کے آدمیوں سے بھی دور رہے، مگر رنجیت ان سے دوستی پیدا کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ وہ کس حد تک بوٹ کو بمبئی پہنچانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس ساری پریشانی کا سبب مائیکل کی ذات تھی۔ میں مختصر ترین مدت میں ان امکانات کا جائزہ لینا چاہتا تھا کہ اگر وہ بغاوت یا سرکشی پر آمادہ ہو جائے تو کون کون میرے کام آ سکے گا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں خود بھی مائیکل کے قریب رہا تھا تاکہ اس کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کر کے بوٹ کو سنبھالنے کے قابل ہو سکے۔ راستوں کا تعین بہرحال میرے بس سے باہر تھا۔ بوٹ 3 دن تک کھلے سمندر میں لنگر انداز رہی۔ مائیکل پیشہ ور مچھیروں کے ساتھ مشینی جالوں سے مچھلیاں پکڑتا رہا۔ آخر کار حد پوری ہو گئی تو تیسری شام مائیکل نے مجھے بتایا کہ اب وہ روانگی کے لیے تیار ہے۔ کسی بھی لمحے میرا اشارہ پا کر وہ لنگر اٹھا دے گا۔ مجھے پہلے ہی دلگیر سنگھ کی زبانی علم ہو چکا تھا کہ جزیرے سے بمبئی کا راستہ محض چند گھنٹوں کی مسافت پر ہے، لہٰذا میں نے فوری طور پر روانگی کا حکم دے دیا تاکہ اندھیرا پھیلنے تک ہم بمبئی کے کسی خفیہ ساحلی علاقے یا ماہی بندر پر لنگر انداز ہو سکیں۔
جس وقت لنگر اٹھا لیے گئے اور بوٹ کا انجن آہستہ آہستہ بوٹ کو حرکت میں لے آیا تو اچانک مائیکل کے منہ سے تحیر آمیز آواز نکلی. کیا بات ہے مائیکل؟ ماسٹر ادھر آؤ، سامنے کچھ نظر آ رہا ہے تمہیں؟ اس نے شیشے کی شفاف شیلڈ کے اس پار کھلے سمندر پر نظریں جماتے ہوئے کہا. میں نے غور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے دیکھا، مگر مجھے تو وہاں اونچی نیچے لہروں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا. کیا ہے وہاں؟ مجھے تو کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آتی. وہ ادھر دیکھو. مائیکل نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے تشویش آمیز لہجے میں کہا. کیا ہے وہ؟ اور اچانک ہی میری آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں. سمندر کی ڈوبتی ابھرتی لہروں کے عقب میں افق کے نزدیک کسی جہاز کا مدھم سا ہیولا نظر آ رہا تھا. شاید جہاز ہے، پر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم تو خاصے بوکھلا گئے ہو. میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ اسی طرف آ رہا ہے ماسٹر. ارے بھائی یہ کھلا سمندر ہے، کوئی بھی جہاز کسی بھی طرف جا سکتا ہے. یہ کہتے ہوئے میں نے میز پر پڑی ہوئی دوربین اٹھا کر آنکھوں سے لگا لی. وہ واقعی ایک بہت بڑا جہاز تھا، مگر میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ وہ کس سمت جا رہا ہے. میں نے مگر مائیکل کی تسلی کی خاطر کہا. تم اس کی چنتا مت کرو، بوٹ کو اپنے راستے پر رکھو، وہ کسی اور سمت سفر کر رہا ہے. میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی ماسٹر. سمندری سفر کرنے والوں کی چھٹی بڑی تیز ہو جاتی ہے، وہ خطرات کو دور سے ہی بھانپ لیتے ہیں. تمہاری بوٹ تباہ کن جہاز سے کم نہیں ہے. اگر خطرہ ہوا تو مشین گن کا فائر اسے غرق کر دے گا. اس میں میگزین تو موجود ہے نا؟ اس میں میگزین تو بہت ہے. بلٹ خودکار طریقے پر چڑھی ہے اور میگزین کی موجودہ مقدار مسلسل 2.5 گھنٹے کے لیے کافی ہے. بوٹ آگے بڑھتی رہی. جہاز کا ہیولا بتدریج واضح ہوتا جا رہا تھا. یہ تو عجیب سا جہاز ہے ماسٹر. ارے بھائی وہ جہاز تو تمہارے اعصاب پر سوار ہو گیا ہے. نہیں ماسٹر، میں نے انگریزی فلمیں بہت دیکھی ہیں. یہ ایسا جہاز ہے جو جمے ہوئے سمندر میں بھی برف کو توڑتا ہوا گھس جاتا ہے. اس کا یہاں ہونا عجیب سی بات ہے. بحرہ ہند میں بھلا برف کہاں سے آ گئی؟ اوہو، یہ کوئی تحقیقاتی جہاز لگتا ہے. وہ لوگ شاید اس علاقے میں سمندر کے بارے میں تحقیق کرنے آئے ہوں گے مائیکل. مگر تھوڑی ہی دیر بعد میری ساری خوش فہمی رفع ہو گئی. سامنے سے آنے والا جہاز اب بہت واضح ہو گیا تھا. دھندلکوں کے باعث مستول پر لہراتا پرچم پہچاننا مشکل ہو رہا تھا، مگر جہاز شاید رک چکا تھا. لیکن اس کے پہلو سے ایک تیز رفتار موٹر بوٹ اپنے پیچھے جھانک اڑاتی سیدھی ہماری جانب چلی آ رہی تھی. اب بولو کیا ہوگا؟ مائیکل نے شانے سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اس کی آواز میں وحشت کے سائے لرزا تھے. تمہاری بوٹ پر لاؤڈ سپیکر ہے؟ میں نے چند لمحوں تک سوچنے کے بعد سوال کیا. اس پر کیا لتا اور رفیع کے گانے بجاؤ گے؟ ماسٹر ہمارے دن پورے ہو چکے. شاید جن کو سارے واقعات کا علم ہو گیا ہے. وہ اتنا بااختیار آدمی ہے کہ چاہے تو بحری فوج کے جہاز بھی ہمارے مقابلے پر لا سکتا ہے. یہ کہہ کر مائیکل پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا. وہ جو بھی ہوں ہمارے قریب نہیں آ سکیں گے. میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. تو تم ان کی بوٹ غرق کرو گے؟ مائیکل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں. ہاں، اگر وہ مقابلے پر اتر ہی آئے تو ہم بھی مجبور ہوں گے مائیکل. تم بوٹ کو روک دو پر اس کا انجن بیدار رہے. جب وہ چند 100 گز دور رہ جائے تو مشین گن سے ہوائی فائر کا ہلکا سا برسٹ مار دینا. اگر ان کی رفتار پھر بھی سست نہ ہو تو بے دریغ انہیں طے نشین کرنا ہوگا. ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے. مگر وہ تو سفید پرچم لے کر آ رہے ہیں. میں نے غصے سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے. جب تک وہ اپنا مقصد نہ بتائیں انہیں دور ہی رکنا ہوگا. جیسا حکم تمہارا ماسٹر. میں گریش کو ساتھ لے کر عرشے پر جا رہا ہوں. ان سے چیخ کر معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ہیں کون. جاؤ، تم پر مسیح کا سایہ ہو. مائیکل نے داہنے ہاتھ کی انگلی سے اپنے سینے پر کراس بناتے ہوئے کہا. عرشے پر آ کر مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ ہم ہوا کے رخ پر جا رہے تھے، ورنہ محض چیخ کر اپنی آواز آنے والوں تک پہنچانی ناممکن سی بات تھی. ہماری بوٹ کی رفتار سست پڑنے لگی، حتیٰ کہ بوٹ کے عقب میں پانی کی لہریے دار دھار بننی ختم ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ بوٹ رک چکی ہے. جب آنے والی بوٹ چند 100 گز دور تھی تو ہولناک دھماکوں سے ہماری بوٹ لرز اٹھی. مائیکل نے حسب ہدایت ہوائی فائر کیے تھے. جب کھلے سمندر میں فائرنگ کی آواز دور تک چلی گئی تو میں منہ پر ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے چلایا. تم جو بھی ہو رک جاؤ. چند ثانیوں کے سکوت کے بعد سفید پرچم والی بوٹ سے لاؤڈ سپیکر پر کسی مرد کی آواز ابھری جو شکستہ لہجے میں انگریزی بول رہا تھا. ہم دوست ہیں،
انگریزی کے علاوہ دوسری زبان نہیں سمجھ سکتے؟ میں نے پوری آواز سے انگریزی میں اپنی بات دہرائی۔ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر ہدایت کی تعمیل نہ کی گئی تو ان کی بوٹ غرق کر دی جائے گی۔ میری بات مکمل ہوتے ہی اچانک اس بوٹ کا رخ بدل گیا اور وہ دائرے کی شکل میں دور تک بڑھتی چلی گئی۔ ساتھ ہی اس میں سے رائفل کے 2 فائر ہوئے۔ دونوں ہوائی فائر تھے اور ہمیں محض جتانے کے لیے کیے گئے تھے کہ وہ بھی غیر مسلح نہیں ہیں جو آسانی سے ہماری شرائط مان کر اپنے نامعلوم عزائم ترک کر دیں گے۔ کافی طویل چکر کاٹ کر جب وہ بوٹ دوبارہ ہماری طرف آئی تو اس کی رفتار سست ہو چکی تھی۔ ہم قریب آنا چاہتے ہیں، ہم سے مقابلہ کر کے تم خسارے میں رہو گے۔ یہ بوٹ ٹارپیڈو سے لیس ہے، ہماری دوستی تمہیں قبول کرنی ہوگی۔ ان کے رویے سے ظاہر ہو گیا کہ وہ دھونس ماننے پر آمادہ نہیں ہے۔ پھر اچانک ہی مجھ پر 14 طبق روشن ہو گئے۔ اب جو بات لاشعوری طور پر میرے ذہن میں چبھ رہی تھی وہ اچانک صاف ہو کر سامنے آ گئی۔ بولنے والوں کا لہجہ بلا مبالغہ روسی تھا اور یہ میرے لیے سنگین خطرے کی علامت تھی۔ بمبئی میں روسی سیکرٹ سروس KGB کے ایک ہوشیار کارندے الانوف نے مجھے چالاکی کے ساتھ قید کر لیا تھا، مگر میں جان پر کھیل کر اسے چوٹ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ الانوف میرے ہاتھوں مارا گیا اور مجھے اچانک روپوشی اختیار کرنی پڑی۔ شاید روسیوں کو علم ہو گیا تھا کہ الانوف کا قاتل کون ہے اور اس نے کہاں پناہ لی ہے۔ شاید اسی لیے وہ سمندری تحقیقات کی آڑ لے کر بحیرہ ہند میں آ گھسے تھے تاکہ خفیہ جزیرے کا سراغ پا سکیں۔ اس مفروضہ میں صرف ایک جھول تھا کہ جب انہیں میری کمینگاہ کا علم ہو چکا تھا تو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس جزیرے پر کن لوگوں کا تصرف ہے۔ وہ چنگھوا پر ہاتھ ڈال کر بآسانی جزیرے تک پہنچ سکتے تھے۔ یوں ان کا کھلے سمندر میں بھٹکنا ناقابل فہم معلوم ہوتا تھا۔ چلے آؤ، میں نے چلا کر کہا اور بھاگ کر کیبن میں مائیکل کے پاس پہنچ گیا۔ گریش بھی بوکھلایا ہوا میرے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ماسٹر، یہ تم نے بہت برا کیا۔ مجھے دیکھتے ہی مائیکل منہ بنا کر بولا۔ شاید اس نے میری آواز سن لی تھی۔ میں نے سامنے دیکھا تو سفید پرچم والی بوٹ تیزی سے ہماری طرف اڑی چلی آ رہی تھی۔ میں نے مائیکل کے شانے پر جھک کر کہا، میں نے انہیں دھوکہ دیا ہے، پہلے ہی برسٹ میں انہیں طے نشین کر دو، انہیں ہم پر فائر کرنے کی ذرا بھی مہلت نہیں ملنی چاہیے۔ تم تو بہت گہرے ہو ماسٹر۔ مائیکل طویل سانس لے کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں دیوانگی سے رچی ہوئی تھی اور آنکھوں میں یک بیک وحشت سمٹ آئی تھی۔ اس نے یکے بعد دیگرے چند بٹن چھڑے اور چند ہی ثانیوں بعد سامنے سے آتی ہوئی سفید پرچم والی بوٹ گولیوں کی زد میں آ گئی۔ ان لوگوں نے بوٹ کا رخ کاٹ کر اسے بچانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر صحیح نشانہ ملتے ہی مائیکل نے مشین گن کی متحرک نال کو ساکن کر دیا اور وہ بوٹ آہستہ آہستہ پانی میں چکر کھانے لگی۔ مگر اچانک ہی اس طرف سے رائفل کے مسلسل 4 فائر ہوئے۔ ہماری بوٹ ایک جگہ رکی ہوئی ہلکورے لے رہی تھی، لہٰذا بآسانی زد میں آ گئی۔ اس کے پیندے میں گہرے سوراخ ہو چکے تھے۔ اس سے قبل کے بوٹ کے گرد خوفناک بھنور پیدا ہوتا، میں نے لائف جیکٹ سنبھال کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ دوسروں نے بھی وہاں رکنے کی حماقت نہیں کی۔ رنجیت تیرنے سے واقف نہیں تھا۔ اس نے مائیکل سے لپٹنا چاہا، مگر مائیکل کو معلوم تھا کہ آنے والے چند لمحات کتنے نازک ہیں۔ اس نے پوری قوت سے رنجیت کو سمندر میں اچھال دیا اور وہ ہولناک چیخیں مارتا سمندر کے پانی میں غوطے کھانے لگا۔ ادھر ہمارے مخالفین بھی سمندر میں کود چکے تھے۔ وہ شاید ایسی صورتحال کے لیے پہلے سے تیار تھے، کیونکہ ان میں سے کئی غوطہ خوری کے مکمل لباس میں نظر آئے۔ وہ لوگ چونکہ پوری طرح تیار تھے، لہٰذا نہایت تیزی کے ساتھ ہماری طرف چلے آ رہے تھے، جبکہ ہم میں سے بیشتر کے لیے خود کو سنبھالنا دشوار ہو رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے دوسروں کی فکر ترک کر دی اور خود پوری صلاحیت سے ہاتھ پر چلانے لگا تاکہ ان کے نرغے میں نہ آ سکوں۔ پھر اچانک فائر کی آواز آئی۔ اسی کے ساتھ ایک عجیب سی لرزا دینے والی انسانی چیخ سنائی دی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے زخم کھانے والا پانی میں ڈوب رہا ہے۔ یکے بعد دیگرے ایسے مزید 3 فائر ہوئے اور زخم کھانے والے چیختے ہوئے پانی کی سطح کے نیچے بیٹھتے چلے گئے۔ ہم لوگ اپنی موٹر بوٹ سے ایسی افراتفری میں کودے تھے کہ تقریباً سبھی غیر مسلح اور بدحواس تھے۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار ثابت نہیں ہوا کہ فائرنگ کرنے والے سفید پرچم والی بوٹ سے سمندر میں کودے ہیں اور بدترین حالات کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ میری ہر کوشش رائے گا گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں نے دیکھا کہ 2 غوطہ خور مجھ سے کافی آگے پانی کی سطح پر ابھر آئے ہیں۔ شاید وہ زیر آب تیرتے ہوئے مجھ سے آگے نکل گئے تھے۔ میں نے پیچھے نظر ڈالی تو 2 غوطہ خور ادھر بھی موجود تھے۔ ان کے شانوں سے جدید ترین ساخت کا ایسا اسلحہ جھول رہا تھا جو پانی میں بھی فائرنگ کر سکتا تھا۔ کم و بیش اسی وقت پلاسٹک سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی موٹر بوٹ جھاگ اڑاتی ہمارے سروں پر آن پہنچی۔
اس میں نیلی وردی میں ملبوس ایک سفید فام سوار تھا۔ نیلی وردی والے نے قریب آ کر بلند آواز میں کچھ کہا۔ اس کا لہجہ مانوس مگر زبان منحوس تھی۔ مجھے گھیرنے والوں نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ پھر مجھے اٹھا کر بوٹ میں ڈال دیا گیا۔ ایک غوطہ خور خود بھی اچھل کر اوپر آ گیا۔ باقی 3 پانی کے نیچے غوطہ مار کر غائب ہو گئے۔ پلاسٹک کی موٹر بوٹ تیز رفتاری کے ساتھ جہاز کی طرف واپس چلتی۔ غوطہ خور اپنے چہرے سے ماسک ہٹا چکا تھا۔ اب اس کی سرد نیلی آنکھیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد اس نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور روسی لب و لہجے میں پوچھا، صفدر علی؟ میں نے اعتماد سے اپنے سر کو اثباتی جنبش دی۔ مجھے توقع تھی کہ وہ مزید گفتگو کرے گا، مگر وہ لاتعلقانہ انداز میں اپنا غوطہ خوری کا لباس اتارنے لگا۔ ساتھ ہی وہ اپنے ساتھی سے روسی زبان میں گفتگو بھی کرتا جا رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے سمندر سے فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں آتی رہیں۔ مجھے پہچاننے کے بعد شاید وہ تینوں غوطہ خور بقیہ افراد کا صفایا کر رہے تھے تاکہ وہاں ہونے والے ہولناک ٹکراؤ کی کہانی ہندوستانی ساحل تک نہ پہنچ سکے۔ تھوڑی دیر میں جہاز قریب آ گیا۔ اس پر بڑے بڑے انگریزی حروف میں جہاز کا نام البانوف لکھا تھا۔ اس کے نیچے قدرے صاف حروف میں میرین ریسرچ بیورو کے الفاظ لکھے تھے اور مستول پر درانتی کے نشان والا سرخ پرچم لہرا رہا تھا۔